السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے گا آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ چلے پھر چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف۔ حیات تشنگی بائے حورین فاطمہ، قسط نمبر 16۔ بغیر اجازت کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ اپنے پیچھے سے دادا سائیں کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوا، لیکن اسے ابھی بھی تھامے ہوئے تھا۔ دور ہٹیں ہماری پوتی سے، ارید شاہ۔ دادا سائیں نے اسے دور دھکیلتے خود آگے بڑھ کر اپنی پوتی کو تھاما اور اپنی شال اتار کر اس کے کندھوں پر پھیلائی۔ تو اسی لیے نمبر بند جا رہا تھا تمہارا، اسی لیے ہماری کالز نہیں اٹھائی جا رہی تھیں، ہمارے پیچھے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہماری پوتی کے نزدیک جانے کی؟ آپ سے تو ہم بعد میں حویلی چل کر بات کریں گے۔ ارید شاہ کو شرمندگی نے آن گھیرا، وہ یہ سب نہ جانے کیسے بے اختیاری میں کر گیا۔ یہ تو شکر تھا دادا سائیں نے اسے کس کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اگر وہ ارید شاہ کو کس کرتے دیکھ لیتے تو اس کی خیر نہیں تھی۔ اب نہ جانے دادا سائیں اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اب کون سے شرمندگیوں کے جہاں میں ڈوب گئے ہو؟ سہارا دو زائرہ کو اور ہمارے ساتھ باہر لے کر چلو۔ دادا سائیں کے کہنے پر وہ جلدی سے ان کے ساتھ زائرہ کو سہارا دیے باہر لے کر گئے تھے۔ اسے کمفرٹر میں لٹا کر ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر ایک بار پھر آ کر اس کا چیک اپ کر کے واپس جا چکی تھی۔ اس بار بھی ڈاکٹر نے اس کی بے ہوش ہونے کی وجہ ڈر ہی بتائی تھی۔ کیا ہم جان سکتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اب دادا سائیں کے سوالوں کا رخ ارید شاہ کی جانب تھا۔ دادا سائیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ارید شاہ نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا، تب ہی دادا سائیں اسے کچھ بھی بولنے سے روک گئے۔ جب جاسم شاہ پریس کانفرنس کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو آپ یہاں زائرہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اس وقت آفس ہونا چاہیے۔ ہم کچھ بھی جھوٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، ہمیں سب کچھ سچ سچ سننا ہے، اس لیے شروع ہو جاؤ۔ معاملے کو قابو ہوتا دیکھ دادا سائیں اپنے دونوں بیٹوں کو واپس بھیج چکے تھے۔ خود جاسم شاہ سے ملنے کے ارادے سے اس کے فلیٹ میں آ گئے تھے۔ وہ سیدھے جاسم شاہ کے کمرے میں آئے تھے۔ جاسم شاہ تو فلیٹ میں تھا نہیں تو پھر اس کے واش روم میں کون ہو سکتا ہے؟ یہی جاننے کے لیے وہ واش روم گئے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ارید شاہ نے دادا سائیں کو زائرہ کے ساتھ ہوئے واقعے کے بارے میں لے کر سب کچھ شروع سے آخر تک دادا سائیں کو بتا دیا۔ ہماری پوتی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، کسی نے ہمیں کچھ بھی بتانا تک گوارا نہیں سمجھا۔ تم لوگوں کے دو چار مونچھیں کیا نکل آئیں؟ تم لوگوں نے تو خود کو نہ جانے کیا ہی سمجھ لیا ہے، ہمیں کچھ بھی بتانا تک گوارا نہیں سمجھتے۔ ابھی دادا سائیں ارید شاہ کی کلاس ہی لے رہے تھے کہ انہیں ہاشم شاہ بھاگتے ہوئے اندر کی جانب آتا دکھائی دیا۔ پھر دادا سائیں کو وہاں دیکھ جلدی سے اپنی جگہ پر رکا۔ آ جائے برخودار، آپ کی ہی کمی تھی۔ ہمیں لگتا ہے بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں، جو ہم ارید شاہ کے آفس اور جاسم شاہ کے فلیٹ میں فرق محسوس نہیں کر پا رہے۔ دادا سائیں نے ہاشم شاہ کو بھی جاسم شاہ کے فلیٹ میں دیکھ کر طنز کیا۔ وہ بھی تو صبح دادا سائیں کو جھوٹ بول کر ہی وہاں سے نکلا تھا۔ وہ ارید شاہ کے آفس جا رہا تھا، ارید شاہ کو اس سے کوئی کام ہے، اس نے ہی ہاشم شاہ کو بلایا ہے۔ دادا سائیں، میں ارید لالا کے آفس ہی گیا تھا، ان کو وہاں پر نہ پا کر ہی یہاں پر آیا ہوں۔ جھوٹوں کی دکان، ہاشم شاہ نے جلدی سے بہانہ گھڑا۔ ارید شاہ اس کے جھوٹ پر اسے گھور کر رہ گیا۔ ہاشم شاہ نے اشارے سے ارید شاہ سے زائرہ کے بارے میں پوچھا۔ آنکھ میں چولی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے ہاشم شاہ، آپ کے بچپنے کی وجہ سے
ظاہرہ کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ ہم نے آپ کو 1000 دفعہ منع کیا ہے، بچیوں کو یوں منہ اٹھا کر گھر سے باہر بغیر سیکیورٹی کے لے کر نہ جایا کریں۔ ہمیں دشمنوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے ظاہرہ کے ساتھ؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بتاؤ اسے عدید شاہ، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ دادا سائیں کا غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ واٹ؟ کس کمینے نے کیا یہ سب؟ کس میں اتنی ہمت تھی جو اس نے ہماری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا؟ اپنی بہن کے ساتھ ہوئے واقعے کے بارے میں سن کر اس کا خون بھی کھولا تھا۔ ریلیکس عاصم شاہ، اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ عاصم شاہ اسے جہنم واصل کرنے کے بعد ہی پریس کانفرنس کے لیے نکلا تھا۔ گڑیا کہاں ہے؟ عاصم شاہ کے کمرے میں۔ وہ جلدی سے اپنی بہن کے کمرے میں بھاگا جہاں پر ظاہرہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر اور درد کے آثار ابھی تک تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایک جانا پہچانا لمس محسوس کر کے اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے عاصم شاہ کو دیکھ جلدی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بس لالا کی جان، کچھ نہیں ہوا، لالا ہمیشہ آپ کے ساتھ اور پاس رہیں گے۔ وہ نرمی سے اسے ساتھ لگائے پرسکون کر گیا۔ آ جائیں برخودار، آپ کا ہی انتظار تھا۔ عاصم شاہ کو فلیٹ میں داخل ہوتا دیکھ دادا سائیں نے طنز کیا۔ ان کے طنز کرنے پر وہ مسکرا دیا، شال اتار کر سائیڈ پر رکھی اور پھر خود ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ دادا سائیں فلیٹ میں تھے اور غصہ تھے، مطلب وہ ظاہرہ کے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے۔ سوری دادا سائیں، بس میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم اپنی پوتری کو لے کر واپس حویلی جا رہے ہیں۔ کسی نے ساتھ آنا ہو تو آ سکتا ہے، ورنہ یہیں پر رہے۔ دادا سائیں نے اسے مکمل طور پر اگنور کیا تھا۔ یہاں پر معاملہ ان کی پوتری کا تھا اور انہیں ہی سب باتوں سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ جاگ گیا ہمارا بچہ؟ دادا سائیں نے ظاہرہ کو عاصم شاہ سے علیحدہ کرتے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ سوری دادا سائیں، ہم آپ کو بغیر بتائے، چھوڑو ان سب باتوں کو، مٹی ڈالو ان باتوں پر۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہم اپنے بچے سے بالکل بھی ناراض نہیں ہیں۔ دادا سائیں کے نرمی سے بات کرنے پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ہمارا بچہ یہیں پر رہنا چاہتا ہے یا ہمارے ساتھ حویلی جانا چاہتا ہے؟ دادا سائیں نے محبت سے اس سے پوچھا۔ دادا سائیں، ہم آپ کے ساتھ واپس جائیں گے۔ ویسے بھی وہ یہاں پر ازوا اور مشال کے بغیر بور ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ اسے سہارا دیے باہر تک لائے اور گھور کر اپنے تینوں پوتوں کو دیکھا۔ ان کے گھورنے پر وہ بھی جلدی سے ان کے پیچھے چل دیے۔ دادا سائیں نے انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں بھی نہیں بٹھایا تھا، وہ تینوں دوسری گاڑی میں تھے۔ ان کے پیچھے ہی گارڈز کی بھی گاڑیاں تھیں۔ حویلی کے باہر آ کر گاڑیاں رکیں۔ انہیں حویلی پہنچتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ دادا سائیں اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکلے تھے۔ رکو تم تینوں یہیں پر۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی کا گیٹ عبور کرتے، دادا سائیں نے انہیں وہیں پر روکا۔ تم تینوں نے ہماری پوتریوں کو بہت تنگ کیا ہے، اس لیے آج سزا کے طور پر تم تینوں یہیں حویلی کے باہر کھڑے رہو گے۔ نہ ہی تم لوگوں کو حویلی کے اندر آنے کی اجازت ہے، نہ ہی واپس سے شہر جانے کی۔ دادا سائیں انہیں حکم دیتے ظاہرہ کو بازوؤں کے حلقے میں لیے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے سے وہ تینوں ہونکوں کی طرح کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ زیادتی ہے دادا سائیں، عدید شاہ نے احتجاج کرنا چاہا۔ شکیل، جلدی سے حویلی کا گیٹ بند کرو۔ وہ اس کے احتجاج کو اگنور کیے گیٹ پر کھڑے گارڈ کو حکم دینے لگے۔ سوری سر، بڑے سر کا حکم ہے۔ عاصم شاہ کے گھورنے پر گارڈ نے جلدی سے صفائی دی اور ان کے منہ پر حویلی کا گیٹ بند کر دیا۔ اب کیا ہم ساری رات یہیں حویلی کے باہر گزاریں گے؟ عاصم شاہ نے ان دونوں سے پوچھا، جس پر وہ کندھے اچکا گئے۔ اب کیا گاؤں کا سردار ساری رات حویلی کے باہر گزارے گا؟ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ حد ہے۔ دادا سائیں نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، تم دونوں کی وجہ سے مجھے بھی سزا مل گئی۔ سزا ہم تینوں کو ظاہرہ کا سچ
दादा साईं से छुपाने पर मिली है। अरीर शाह ने सारा मलबा खुद पर आता देख उससे बताया, दादा साईं आपने तीनों लाला को बाहर क्यों निकाल दिया? वो सारी रात बाहर कैसे रहेंगे? वो हमारी पोती का ख्याल नहीं रख पाए, इसलिए उनकी सज़ा है। आप टेंशन ना लें, वो रह लेंगे। जब उस दिन वो लोग शॉपिंग पर गए थे, शाह उसके लिए गर्म कपड़े खरीद रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी शाह ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह जब शाह ने उसे पैकिंग करने को कहा तो उसे समझ में आया शाह उसके लिए वो शॉपिंग क्यों कर रहे थे। वो दोनों के टिकट्स तो पहले ही बुक करवा चुका था, ज़्यादातर पैकिंग भी कर चुका था। अब बस थोड़ी बहुत पर्सनल चीज़ों की पैकिंग थी जिसे शाह ने उसे करने को कहा था। शाह, हमारा गिलगित जाना कौन सा ज़रूरी है? हम यहीं ठीक है मेरी जान, हमारा जाना ज़रूरी है, इसलिए तो कह रहा हूँ जल्दी से पैकिंग कर लो। जब से हमारी शादी हुई है ना ही मैं आपको कहीं आउटिंग पर लेकर जा पाया हूँ, ना ही हनीमून पर। आप इसे आउटिंग और हनीमून दोनों ही समझ लीजिए, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अब जल्दी करें। शाह ने उसकी नाक को चूमते उसे बताया। वो शर्म से सुर्ख हुई, मेरी जान अब शर्माना बंद करो। शर्माने वाला तो मैंने कोई काम किया ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता वहाँ जाकर करने का पूरा इरादा है। मैं बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, आपके पास बस आधा घंटा है, जल्दी से बची कुची पैकिंग कर लें। शाह अच्छी तरह जानता था वो अगर कमरे में रहा तो उसकी मासूम बीवी बस ऐसे ही शर्म से सुर्ख होती रहेगी, पैकिंग नहीं कर पाएगी। इसलिए वो कमरे से बाहर चला गया। पीछे से वो भी शर्माती लुझाती अपनी पैकिंग मुकम्मल कर चुकी थी। कुछ ही टाइम में वो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जहां पर पहले से मौजूद अनूशे और उसके शौहर को देख जहां पर रेहाब खुश हुई थी, वहीं पर शाह के मुंह के जाविये बने थे। आप लोगों को क्या लगा था हमारे बगैर ही हनीमून पर हो आएंगे? अनूशे ने मुंह के जाविये बनाते कहा, नहीं आपको वो बस शॉपिंग और पैकिंग के झमेलों में वक्त नहीं मिला और बताना भूल गए। हमें तो खुशी होगी आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैंने कौन सा बुरा मनाना है, उसने अपनी बहन को गले लगाते कहा, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट जुड़ा नहीं हो रही थी। चलो जल्दी, अब अगर यहीं पर ही मिलते मिलाते रहे तो फ्लैट मिस हो जाएगी। वो उन दोनों बहनों का हाथ थामे जल्दी से आगे बढ़े। इससे पहले रेहाब और अनूशे कभी भी जहाज़ में नहीं बैठी थी, इसलिए रेहाब अब अपने डरपोक नेचर की वजह से सहमी हुई थी, क्योंकि वो लोग गिलगित बाय एयर जा रहे थे। उसे जहाज़ में बैठने से डर लग रहा था। वो 1-2 बार शाह से बाय रोड जाने की ज़िद भी कर चुकी थी, लेकिन शाह के समझाने पर कि इतना लंबा सफ़र है, शाह भी उसके साथ है, तो फिर किस चीज़ का डर। वो लोग बाय रोड थक जाएंगे तो शाह के समझाने पर मान गई। लेकिन अब जैसे ही जहाज़ में बैठने का वक्त करीब आ रहा था, उसका नाजुक सा दिल सीने में उछलकर बाहर को आ रहा था। अब भी प्लेन के अंदर दाखिल होते हुए उसने शाह का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। शाह उसका डर महसूस करके बगैर लोगों की परवाह किए उसे अपनी गोद में भर चुका था। जाने शाह, रिलैक्स, हम आपके साथ हैं, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप यूँ समझें जैसे प्लेन में नहीं, हमारी गोद में सफ़र कर रही हैं। शाह ने उसके कान में सरगोशी की तो वो शर्म से सुर्ख होती ज़ोर से अपनी आंखें मीच गई। शाह ने ले जाकर उसे उसकी सीट पर बिठाया तो वो सुकून से अपनी आंखें खोल गई। शाह भी उसका हाथ नरमी से थामते हुए खुद उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। साथ ही वो नरमी से उसके हाथ को भी सहलाता रहा ताकि वो रिलैक्स महसूस करे। अपना हाथ अपने साहिबान के हाथ में महसूस करके उसका डर काफ़ी हद तक कम हो चुका था और अब वो पुरसुकून भी थी। लेकिन जब प्लेन के उड़ान भरने और सीट्स बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट हुई तो उसके दिल में बैठा डर एक दफ़ा फिर औध आया, जिसके चलते शाह ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। जाने शाह, जब मैं आपके साथ हूँ तो डरने की क्या ज़रूरत है, रिलैक्स रहें, यकीन करें
آپ کا شاہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا، اپنے شاہ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اس کے نرم و ملائم گال پر بوسہ دیتے اسے سمجھانے لگا، شاہ ہم ڈرنا نہیں چاہتے لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی ہمیں ڈر لگے جا رہا ہے، گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے۔ جتنی معصومیت سے رحاب نے شاہ کو بتایا تھا، شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ہی کب سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اپنے اور اس کے اوپر وہ ایک کپڑا ڈال چکا تھا۔ رحاب نے اپنی ڈر اور نمکین پانیوں سے بھری آنکھیں لیے شاہ کی طرف دیکھا تو وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا، پھر باری باری وہ اس کی نم ہوئی پلکوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو گیا۔ اس کی بے باکی پر وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اپنا ڈر بھلائے اس نے شاہ کی گود سے نکلنا چاہا، نہ جانے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن اس کی گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ خود کو شاہ کی گود سے نکال نہیں پائی۔ شاہ پلیز کیا کر رہے ہیں آپ، ہم پبلک پلیس میں ہیں، چھوڑیں ہمیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کی گود سے نکلنے کی کوشش کرتی منمنا کر بولی، جبکہ چہرہ شرم کی وجہ سے خون جھلکانے کو تیار تھا۔ پبلک پلیس ہے تو کیا کریں جانے شاہ، شاہ کی جان تو اس کی ہی ہے اور ہمارے پاس ایک دوسرے کے قریب جانے کا پرماننٹ لائسنس بھی ہے۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا نہیں۔ اگر وہ لوگ میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنی جان کی پرواہ ہے، جس کی آنکھوں میں نہ ہی میں آنسو دیکھ سکتا ہوں، نہ ہی ڈرا سہما ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ اسے اس وقت لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو صرف اور صرف اپنی بیوی کی۔ وہ اس کے اتنے پیار پر اس کے گلے لگی تھی۔ شاہ بھی اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر گیا، وہ بھی اپنے ڈر کو بھلائے اس کے گلے سے لگی رہی۔ شاہ نے دل میں پکا عہد کیا تھا، وہ اپنے پیار سے اسے بہت مضبوط بنا دے گا، اسے ہر ڈر سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھائے گا۔ جاری ہے۔